اجناس المحرمات، حرام کاموں کی اقسام۔ اخی الحبیب، اے پیارے بھائی، تذکر ان العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من 12 جنسا من المحرمات۔ تذکر، یاد رکھو، ان العبد، کہ بندہ، لا يستحق، نہیں مستحق ہو سکتا، اسم التائبی، تائب کے نام کا، کہ وہ توبہ کر لیا ہے اس نے، حتی یتخلص، یہاں تک کہ خلاصی حاصل نہ کرے، گلو خلاصی نہ کرے، چھوڑ نہ دے، من 12 جنسن، 12 قسمیں، من المحرماتی، حرام چیزوں کی۔ جب تک یہ مدرجہ ذیل 12 چیزوں کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک وہ تائب نہیں کہلاتا۔ وہی، اور وہ الاول الکفر، کفر ہے، یعنی کفر پر قائم رہنے والا تائب نہیں ہوتا۔ وہو نوعان، اور وہ 2 قسم کا ہے، اکبر و اصغر، کفر اکبر اور کفر اصغر، بڑا اور چھوٹا۔ فالاصغر، پس اصغر، موجب ہے، سبب ہے، لاستحقاق الوعید، عذاب کے حقدار ہونے کا، دون الخلود فی النار، آگ میں ہمیشگی کے علاوہ، یعنی کفر اصغر سے سزا ملے گی لیکن ہمیشہ کی نہیں ہوگی۔ والاکبر یوجب الخلود فی النار، اور کفر اکبر خلود فی النار کو واجب کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ وہو 5 انواع، اور وہ 5 قسم کا ہے۔ کون سا 5 قسم کا ہے کفر؟ اکبر یا اصغر؟ اکبر۔ الاول کفر تکذیب، جھٹلانے کا کفر، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتابوں کو، آخرت کو، جو ایمان کی چیزیں ہیں ان کو جھٹلا دے انسان۔ نمبر 2 کفر الاستکبار، تکبر کا کفر، یعنی تکبر کرتے ہوئے، جیسے کس نے کیا تھا؟ فرعون نے اور ابلیس نے۔ نمبر 3 کفر الاباء مع تصدیق، تصدیق کرتے ہوئے انکار کا کفر۔ اباء کہتے ہیں نا انکار، یعنی ماننا اور اس کے باوجود نہ ماننا، مثلا کہنا کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز کا یا آخرت کا یا فرشتوں کا انکار کرنا۔ نمبر 4 کفر الشک، شک کا کفر، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ کدھر جا رہی ہے۔ ایک نہیں کئی سٹوریز ایسی سنی ہے میں نے کہ جس میں ہمارے ہی بچے الحاد کا شکار ہو رہے ہیں، دہریے بنتے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، رسولوں کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن کی ٹیکسٹ کے بارے میں، کفر الشک۔ اور یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں، نام مسلمانوں والے، رسم ساری بظاہر مسلمانوں والی، لیکن اندر سے شک۔ نمبر 5 کفر النفاق، منافقت کا شک، دل سے انکار اور زبان سے اقرار، صرف لوگوں کے ڈر سے، یعنی ایسے بچے بعض اوقات منافقت کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ دادا دادی یا نانا کے سامنے ان کے ڈر سے یا کسی خاص ریلیجس پرسن کے سامنے اقرار کر لینا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کوئی ایمان نہیں، خالی ہے ایمان سے۔ نمبر 2 الشرک، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، وہو نوعان، 2 قسموں کا ہے، اصغر و اکبر، شرک اصغر چھوٹا شرک، و اکبر اور بڑا شرک۔ فالاکبر، پس بڑا شرک، لا یغفرہ اللہ، نہیں بخشے گا اس کو اللہ، الا بالتوبۃ منہ، مگر اس پر توبہ کرنے سے، وہو، اور وہ، ان یتخذ من دون اللہ ندا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ہمسر بنا لے، انسان اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنا لے۔ یسویہ باللہ، اسے برابر قرار دے اللہ کے، فی المحبت، محبت میں، والتعظیم، اور تعظیم میں، جیسے بزرگوں کی محبت اور تعظیم ایسی جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس میں آتا ہے، یہ شرک اصغر نہیں اکبر ہے۔ وَهُوَ يُوجِبُ الْخُرُوجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور یہ واجب کرتا ہے اسلام سے خروج کو،
والاصغر شرک اصغر مثل یسیر الریا تھوڑی سی ریاکاری دکھاوا، والتصنع اور تکلف، والتصنع للخلق اور مخلوق کے لیے بن بن کے دکھانا، یعنی وہ نہ ہونا جو نظر آنا، والحلف بغیر اللہ اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، وصاحب ھذا النوع اور اس قسم کا کرنے والا مستحق للوعید وعید کا مستحق ہے، الا انہ مگر یہ کہ وہ لا یخرج بہ نہیں نکلتا اس کی وجہ سے عن دائرۃ الاسلام اسلام کے دائرے سے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا لیکن یہ وعید کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 3 النفاق منافقت، وہو نوعان اور وہ دو قسم کی ہے، اصغر و اکبر اصغر اور اکبر، فالاکبر تو بڑی منافقت یوجب الخلود فی النار واجب کرتی ہے ہمیشگی کو آگ میں، یعنی جس سے انسان ہمیشہ آگ میں ہوگا، فی درکہ الاسفل اس کے سب سے نچلے گڑھے میں، وہوا اور وہ ان یظہر للمسلمین ایمانہ باللہ کہ وہ ظاہر کرے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو اللہ پر، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وہو فی الباطن حالانکہ وہ باطن میں اندر سے منسلخ نکلنے والا ہے، من ذالک اس سے، کلہ سب کے سب سے، مکذب بہ ان سب کو جھٹلانے والا ہے، یعنی ایمانیات کو جھٹلانے والا ہے، اندر سے کوئی یقین نہیں، کسی چیز کو نہیں مانتا، صرف ظاہر میں لوگوں کے سامنے ان میں فٹ ہونے کے لیے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہوں یا مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں تو وہ اپنے اسلام کا اظہار کرے۔ والاصغر اور منافقت اصغر کیا ہے، فلا یکون صاحبہ مکذبا فی الباطن نہیں ہوتا اس کا کرنے والا باطن میں جھٹلانے والا، اندر سے اس کو ہوتا ہے ایمان وغیرہ، وصاحب ھذا النوع اور اس قسم کا کرنے والا متعرض للوعید وعید کا نشانہ بننے والا ہے، دون الخلود فی جہنم جہنم میں ہمیشگی کے علاوہ، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت، یہ کیا ہے؟ منافقت کی باتیں ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ لیکن جھوٹ بولنے والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہاں اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا اندر سے اور زبان سے کہنا کہ ہاں میں مانتا ہوں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 4 اور 5 الفسوق والعصیان نافرمانی، فسق اور گناہ کے کام، نافرمانی، فسق اور نافرمانی۔ نمبر 6 اور 7 الاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کام، اثم ہوتا ہے وہ جو ذاتی زندگی کا گناہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں ہوتا ہے، والعدوان اور دوسروں پر جیسے زیادتی، جیسے ظلم کرنا۔ نمبر 8 اور 9 الفحشاء والمنکر بے حیائی اور منکر برائی۔ نمبر 10 البغی سرکشی۔ نمبر 11 القول علی اللہ بلا علم اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا۔ نمبر 12 اتباع غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلنا، کسی دوسرے راستے کی پیروی کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو القول علی اللہ بلا علم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، اس کی ربوبیت کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں۔ مثلاً خاص طور پر اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھی نام ہیں ہمیں بتا دیے ہیں قرآن میں یا سنت میں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام رکھنا، جیسے اس دن بھی بات ہوئی تھی، اسی طرح صفات میں بھی، جیسے پینٹر، آرکیٹیکٹ اور آرٹسٹ وغیرہ کہنا، یہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یہ نہیں بتایا یا اپنی یہ صفات نہیں بتائی، تو کوئی بھی چیز اللہ کے بارے میں کہنا اللہ ایسا کر دے گا، کئی دفعہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ضرور کر دے گا، ہمیں کیسا پتا کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو تو ضرور جہنم میں ڈالے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں کو تو ضرور جنت میں بھیجے گا۔ یہ کیا ہے؟ بغیر علم کے اللہ پر بات باندھنا، افترا علی اللہ الکذب۔ جی، تو
اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے وہ بات کہنا جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں، اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا ابشر، خوش ہو جاؤ. تو ماں نے سنا تو بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے اللہ پہ قسم ڈالنے والی، یعنی اس کو کیسے اختیار ہوا، یہ کس طرح اس نے جرأت کی کہ ایسی بات کرے. اس نے صحابی نے کہا کہ میری والدہ ہے. جی اللہ تعالیٰ ہی ہے جن سے ہمیں امید رکھنی چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں کہ بس اللہ سے ہی مانگنا ہے وہ ہمیں دیں گے، تو ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے کہ اللہ ہی دے گا ہمیں، اور ہم کسی سے امید نہیں رکھتے تو پکا ہو یہ تو کہ ٹھیک اللہ ہے، ہی دے گا. اللہ ہی دے گا، تو اللہ یہ ہی تو دیتا پھر ہے، غلط نہیں اللہ ہی نا. دینے والا، یہ سب ٹھیک ہے. اور لیکن ہمیں یہ اللہ سے کسی کا عطیہ- نام لے کے تخصیص کر کے یہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ نہیں جائے گا، یہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے یہ علاوہ ہمیں کہہ نہیں سکتے پتا، ہیں. لیکن امید ہم رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ضرور دے گا، تو یہ بھی صحیح ہے یا غلط؟ کسی خاص چیز کے لیے کہ یہ پینسل مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پینسل دے دے گا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جنرل سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. جی آپ. السلام علیکم اساتذہ. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے 12 نمبر کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ اتباع غیر سبیل المؤمنین، اس کا کبھی ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا کس طرح ڈٹائی سے ہم برتھ ڈیز، ویلنٹائن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے، پتہ نہیں کیا کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں. ایون کہ پچھلے سال اتفاق ہوا ہے ایسی فیملی سے ملنے کا، 25 دسمبر کو وہ گئے ہیں کرسچن کے ساتھ، ان کے ساتھ گئے ہیں کرسچنز کے ساتھ، وہاں پہ ان کی ساری عبادت سب کچھ انہوں نے ادھر دیکھا ہے اور بڑا انجوائمنٹ کر کے وہ سب کو بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے، کیونکہ یہ سب چیزیں ناسمجھی کی علامت ہے. بالکل ہم نے بھی نہیں پتا تھا کہ صغیرہ گناہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں. بالکل. استاذہ جیسے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں تو بہت جنتی ہیں، جی. تو یہ کہنا بھی یہ کہنا بھی درست نہیں. اپنے عقیدہ واسطیہ میں یہ بات پڑھی تھی، اگر آپ نے پڑھا ہو، اس میں اسماء و صفات میں جو تعویل کی بات تھی کہ اپنے پاس سے اس کا مفہوم اور مطلب نکالنا، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں یا کچھ ہمیں نہیں معلوم، تو یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کرنا ہے. اگر کوئی اس کو اسپیسیفک کرتا ہے، استوا کا مطلب ہو تو بلند ہوا، یعنی عرش پر بلند ہے، کیا کیسے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. السلام علیکم. یہ جو کفر میں نفاق ہے اور شرک میں نفاق ہے، اس کو واضح کر دیجئے. شرک میں کون سا نفاق ہے؟ نمبر 5 کفر میں ہے اور شرک میں بھی جو نفاق ہے. نمبر 3 کفر و نفاق تو ٹھیک ہے، اس میں تو ہو گئی بات. شرک میں کون سا نفاق ہے؟ شرک میں تو نفاق نہیں، نفاق کے اندر نفاق ہے. شرک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کفر اور نفاق دونوں ایک مقام پر آ کر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، ٹھیک. یعنی وہ شخص کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جو خواہ زبان سے ایمان لائے بھی لیکن دل سے اس کا ایمان نہ ہو، اور کفر میں بھی یہی آتا ہے. استاذہ ایک خاتون مجھ سے ملی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ ان کی فیملی میں کئی بچیاں جو ہیں وہ کرسچن ہو گئی کرسچن اسکولز میں پڑھنے کی وجہ سے. اور ایک اور خاتون ملی جنہوں نے بتایا کہ مڈل ایسٹ میں ان کی بیٹی انڈین اسکول میں پڑھتی رہی ہے، تو وہ اب بالکل دین کی طرف نہیں آتی. جو یہ شرک اور الحاد کی بات ہوئی نا نئی نسل میں، کہ وہ بالکل کوئی بات نہیں سنتی ان کی اور وہ ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے. آپ نے جو تھیسس کیا اس کا کوئی خلاصہ، کوئی چیز آپ اپنے تجربے سے بتائیں. یہ جو پاکستانی یوتھ میں جو ٹرینڈز ہیں الحاد کے. جی استاذہ تھیسس کا نام تھا ایتھیسٹک ٹرینڈز امانگسٹ مسلم یوتھ، اور اس کے کازز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر ان کو ریفیوٹ کرنے کا بھی کیا تھا. تو اس میں جو سرویز کیے تھے تو ایک تو سروے یہ تھا کہ وہ ورلڈ اوور اسکالرز سے اور یہ جو تھنکرز ہوتے ہیں یا پبلک اسپیکرز ہوتے ہیں ان سے تھا. وہ 100 کا نمبر تھا، اور اس میں پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایتھیزم یا ایتھیسٹک ٹرینڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو ایتھیزم کی طرف لے جائیں. یعنی فار ایگزامپل نماز میں کوتاہی کرنا جو ہے وہ پھر ایونچولی آپ کو ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں لے جاتا ہے. تو 97% نے کہا کہ یس اٹ از انکریزنگ.
پھر اس کے بعد کازز پوچھے تھے کہ کیا کازز ہو سکتے ہیں ان کے، تو اس میں ایک لسٹ دی تھی ان کو. تو سب سے پہلا کاز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ پیرنٹس تھے، کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری صحیح طرح سے نہیں نبھا سک رہے. اور سیکنڈ نمبر پر ایجوکیشن سسٹمز تھے. اور اس کے بعد پھر ہائرارکی میں اور چیزیں تھیں جن میں میڈیا بھی تھا اور سائنس بھی تھی اور فلسفی بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں. پھر ایک اور سروے تھا جو پاکستانی یوتھ سے کیا تھا، اس میں صرف پاکستانی بچے تھے اور وہ مجھے بڑی مشکل سے ملے تھے کیونکہ استاذہ وہ ڈائریکٹ انٹرویو دینے سے گھبراتے تھے. وہ تو ان کہتے ہمیں ڈیتھ تھریٹس آتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا. اور جیسے کچھ ہمارے ادارے جو ہیں تعلیمی، ان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ ایتھیزم. اور مجھے خود ان کی اسلامیات کی ٹیچرز وغیرہ انہوں نے بھی بتایا کہ سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میم ہم تو ایتھیسٹ ہیں. تو پھر میں نے ایسے کلبز بھی بنے ہوئے ہیں اسکولوں میں، جی کلبز بھی بن گئے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، جو فیس بک ہے، اس پر اب انہوں نے نا، پہلے یہ الگ الگ ہوتے تھے اپنے گھروں میں چھپ کے یا اس طرح یا دل میں رکھتے تھے، اب ان کو اس کو نکالنے کا فورم مل گیا، انہوں نے فورمز بنا لیے. تو اسی طرح سے اور ڈائریکٹ انٹرویو تو مجھے بڑی مشکل سے میرے ایک نیفیو کے کہنے پر ایک دو لڑکوں نے دیا. اور وہ پھر اس نے ان کو کہا کہ یہ میری خالہ ہیں اور ان سے تمیز سے بات کرنا، کیونکہ بیسیکلی ان میں بہت زیادہ ایک وہ آ جاتی ہے کہ کھل کے ہم نے بات کرنی ہے اور ہم نے جو مرضی ہماری آئے گی ہم کہیں گے. اور انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں ویسے، یہ نا ہائی آئی کیو کے ہی تھے تقریباً سارے ہی. بہرحال اس میں انہوں نے، میں نے جو سروے کیا وہ مجھے اللہ کی طرف سے ہی اللہ کا احسان ہے وہ مل گیا. میں نے کسی رینڈم ایک ایتھیسٹ بچے کو اس فورم پہ میں نے لکھ دیا کہ یہ میری اسٹڈی ہے اور اس کو اگر آپ اپنے کوسچنیئر کو، اور انونیمس ہے آپ کو اپنے نام نہیں لکھنے ہوں گے، تب انہوں نے کر دیا. اس میں جتنی انہوں نے باتیں کی وہ اتنی مطلب کچھ تو ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں تھیسس میں لکھ بھی نہیں سکی، کہ اتنا زیادہ بلاسفیمس تھا ان کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اپنے بچے. اور پھر ایک کوسچن یہ تھا کہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو مطلب وہ 80+% کا یہ تھا کہ ہاں جی ہم نے پڑھ کے اور پھر انکار کیا. اور ہم نے پھر انہوں نے ساتھ ساتھ وہ ٹھٹائی میں آ کے نا، انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مجھے چڑھانے کے لیے نا وہ لکھ رہے ہیں ہم نے فلاں تفسیر بھی پڑھی ہے، ہم نے فلاں بھی پڑھی ہے، ہم نے تفہیم القرآن پڑھی ہے، ہم نے معرف القرآن پڑھی ہے. کسی بچے نے لکھا ہم نے ابن کثیر پڑھی ہے. اب وہ کس سے پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے یا نہیں اللہ عالم. لیکن ایک ان کو جو چیز سب سے زیادہ وہ کرتی تھی نا اسلام سے دور، وہ پابندیاں، اسلام کا کوڈ آف کانڈکٹ، وہ ایک فریڈم، ایک آزادی ایکسپریشن کی، شادی کی یا نہ شادی کرنے کی، ہر طرح کی آزادی وہ چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ بلیم جو پڑ رہا تھا اس سروے کے مطابق جو اسکالرز کا تھا وہ پیرنٹس کا تھا. اور اس میں پیرنٹس میں بھی آپ دیکھیے کہ ماں، جی باپ تو کمائی میں لگا ہوتا ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں سوچتی ہوں کہ ہر گلی محلے میں قرآن کلاسز ہونی چاہیے اور اگریسولی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ خود ماؤں کو نہیں پتا. کل ایک ماں مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں جہاں رہتی ہوں یہاں کوئی قرآن کلاس نہیں ہے، مجھے بتائیں کسی کا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں، مجھے گائیڈ کرے، مجھے کچھ بتائے، مجھے کچھ سمجھائے. تو کتنی آبادی ہے لاہور کی اور کتنی جگہ ہیں جو خالی پڑی ہیں جہاں کوئی بھی ایسے گروپس نہیں. کیونکہ اکیلے اکیلے گھر میں پڑھنا یا کوئی کیسٹ سن لینا یا رینڈملی کوئی لیکچر سن لینا وہ اتنا فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ایک جگہ مل کے نہ بیٹھیں اور پھر ایک دوسرے سے مسائل ڈسکس نہ کریں، خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے. کیونکہ مائیں جب شادی ہوتی ہے اس وقت تک وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں یا جاب شروع کر دیتی ہیں، اچانک شادی ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. لہٰذا وہ اپنے اون پہ ڈانٹ ڈپٹ، فرسٹریشن، اور کبھی میڈس کے حوالے، کبھی کہیں بچے الگ رول رہے ہیں اور ان کی تربیت نہیں ہو رہی، خود الگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو ان سب کو سپورٹ دینا کتنا ضروری، چاہے کوئی بھی ٹیچر نہ ہو. اگر ایک لیکچر بھی کہیں لگا کے بیٹھ کے اکٹھے سن رہے ہیں تو آپس میں ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو ایک سپورٹ گروپ، ایک مورل سپورٹ تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نو نہالوں کو کس طرح ایمان کی تربیت دیں.